والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. آج اہلیان بھیڑبنڈی کے لیے بڑا ہی مسرت کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے کہ ہماری اس سرزمین پر جانشین حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ فضیلت الشیخ حضرت العلامہ الشاہ مفتی اختر رضا خان قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کے داماد فضیلت الشیخ حضرت العلامہ الشاہ محمد شعیب رضا قادری دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہمیں حضور تاج الشریعہ کا فیضان حاصل ہوگا. میری گفتگو تو تھوڑی دیر کی ہوگی، اس کے بعد آپ کو تفصیلی گفتگو حضرت کی بھی سماعت فرمانی ہے. آپ ایک انتہائی باصلاحیت عالم دین ہے. حضور تاج الشریعہ کی نظر انتخاب آپ کی طرف اٹھی، یہی اس بات کی علامت ہے کہ کوئی جوہر دیکھ کر ہی اٹھی ہوگی. اور حضرت کے میرے تعلقات مراسم بہت پرانے ہیں، 1995 سے ہمارے تعلقات ہیں. عمر میں بھی حضرت مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن نسبت اور مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. آج آپ وعدہ کریں کہ میری گفتگو کے بعد آخر تک، جب تک حضرت کا خطاب ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک یوں ہی اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی بیٹھ جائیں اور میری معروضات کو بغور سماعت فرمائیں. عزیزان گرامی، اس وقت ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ سر ابھار رہا ہے، اور یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے. اس فتنے کا تاریخی اعتبار سے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ فتنہ دور نبوی میں بھی موجود تھا. اور وہ یہ فتنہ ہے کہ قرآن اور احادیث سے ایسا مواد نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا جس سے نبی کی تنقیص ہوتی ہو. کیا ہوتی ہو؟ تنقیص ہوتی ہو. آج ایک طبقہ، آج ایک فرقہ یہ کام کر رہا ہے. وہ بس اسی جستجو میں ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت ملے جس سے ہم نبی کا مقام اور مرتبہ گھٹا سکیں. حدیث کے ذخیروں میں وہ ایسی روایتیں تلاش کرتے ہیں جس کی بنیاد پر نبی کا مقام اور مرتبہ گھٹا سکیں. اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا خود اسلام پرانا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے افراد تھے جو قرآن اور حدیث سے ایسا مواد لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے جس کی بنیاد پر لوگوں کے دل میں نبی کی عظمت پیدا نہ ہو سکے. آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ ایک امام تھا،
امیر المومنین کی بارگاہ میں، حضرت عمر کی بارگاہ میں لوگوں نے آ کے اس کی شکایت کی کہ ہماری مسجد کا جو امام ہے وہ روزانہ فجر میں عبسا وتولا سورہ ہی کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ فجر میں پابندی کے ساتھ، انتظام کے ساتھ عبسا وتولا پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے پاس لے کر آؤ اسے۔ آپ نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور پھر اس سے سوال کیا کہ تم روزانہ فجر میں عبسا وتولا کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ سورہ اچھی لگتی ہے، پسند ہے مجھے یہ سورہ۔ کہا اچھا کیوں تجھے یہ سورہ پسند ہے؟ اس نے کہا اس لیے پسند ہے کہ اس سورہ میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو زجر و توبیخ فرمائی ہے، ڈانٹا ہے، اس لیے مجھے یہ سورہ پسند ہے۔ جب اس نے اپنے دل کے نفاق کو لفظوں کے ذریعے سے ظاہر کر دیا، تلوار نکالی، امیر المومنین نے اس کی گردن قلم کر دی، اس لیے کہ امیر المومنین بڑے پکے بریلوی تھے، بڑے پکے سنی تھے۔ جو شدت مذہب کے حوالے سے آج آپ کے اندر پائی جاتی ہے، یہی شدت امیر المومنین کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ کچھ اور بھی علامتیں دیکھی ہوں گی آپ نے، وہ ایک روایت میں آپ کو اور سنا دوں امیر المومنین کے بارے میں نے جو کہا، آج جس خصوصیت کو بریلیت کہا جاتا ہے وہ خصوصیت حضرت عمر کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ایک شخص آیا اور اس نے امیر المومنین سے ایک سوال کیا۔ وہ کافر بھی نہیں تھا، وہ مشرک بھی نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو کلمہ گو اور مسلمان کہتا تھا۔ آپ نے نیچے سے لے کے اوپر تک اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ ذرا اپنا سر کھولنا تو۔ جو بھی اس نے جو ہے وہ پہن رکھا ہو، عمامہ، ٹوپی، کپڑا، رومال، جو بھی باندھ رکھا ہو سر پہ، فرمایا کہ اسے ذرا ہٹانا، سر کھولنا۔ جب اس نے اپنا سر کھولا تو اس کے چہرے، اس کے سر کے اوپر بال تھے۔ فرمایا کہ اب مجھے شک ہو گیا، اگر تیرا بال مونڈا ہوتا تو میں اسی وقت تیری گردن مار دیتا، اس لیے کہ منافقت کی اور ذوالخویسرہ زمانہ کی جتنی نشانیاں حدیث میں بیان کی گئی ہے میں تجھ میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اگر ایک علامت سر مونڈانے کی بھی تیرے اندر پائی جاتی تو صرف اس سوال کی بنیاد پر میں تیری گردن مار دیتا، میں تیری گردن مار دیتا۔ اور اس طرح سے امیر المومنین نے منافقین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ کس طرح کی ڈیلنگ کی جائے، نہ وہ قرآن پڑھنے سے متاثر ہوتے، نہ ان کے اعمال صالحہ سے متاثر ہوتے۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامت بیان کر دی، ذوالخویسرہ زمانہ ہر دور میں ہوں گے، انہیں پہچاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اس میں سے ایک علامت تو وہ ہے جو اس واقعے میں آپ نے سنی، سر مڈانا۔ اور مسلم شریف کی روایتیں ہیں، آپ کبھی مسلم شریف کا باب الزکوٰۃ اس کی آخری 20 حدیثوں کا مطالعہ کریں، اردو ترجمہ لے لیں آپ، 20 حدیثیں یہ باب الزکوٰۃ کی، اس میں خوارج کا ذکر ہے۔ یہ کسی مولوی کی بات میں نہیں بتا رہا ہوں، کسی مولوی کی طرف آپ کو رجوع نہیں کروا رہا ہوں، اس نبی کا فرمان ہے جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے قریب اسی طرح سے نکلتے رہیں گے، لیکن ان کا تعلق ہوگا ذوالخویسرہ سے۔ یہ وہ بدترین انسان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے،
آ کر اس نے کہا اے دل یا محمد، اے محمد عدل سے کام لو۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا ناراض ہو گئے، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود فرمایا ویلک، تباہ ہو جا تو، ستیہ ناش ہو تیرا، تو نے مجھے نصیحت کی عدل کرنے کی؟ ارے میں دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور تو مجھے نصیحت کر رہا ہے اے دل یا محمد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا غلط کہا تھا، اس نے تو ایک اچھی بات کی تھی، عدل کی نصیحت کی تھی، لیکن سن لو، نصیحت امتی کو کر سکتا ہے، لیکن کوئی منافق کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی کو نصیحت کرے۔ اسے توہین قرار دیا جائے گا، اسے امر بالمعروف قرار نہیں دیا جائے گا، نہیں عن المنکر قرار نہیں دیا جائے گا، یہ گستاخی پر محمول ہوگا اور اس شخص کی گردن واجب ہو جائے گی۔ لیکن اس دور سے چلا آ رہا ہے، سرکار نے ذوالخویسرہ جب توہین کر کے چلا گیا تو صاف طور پر فرمایا کہ اسے دیکھ لو، اسے پہچان لو، اس کی نسلیں، اس کے اصحاب قیامت تک چلتے رہیں گے، اس قدر نماز پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے ان کی نمازوں کے آگے، اس قدر روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے ان کے روزوں کے آگے۔ اور پھر تلاوت کے بارے میں فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہ وہ اس قدر قرآن پڑھیں گے، بڑی کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، لیکن لا یجاوز تراقیہم، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، نہیں اترے گا۔ یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ سیاہ ستہ میں ہے، یہ حدیث کی درجنوں کتابوں میں موجود ہے روایت۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ایسے نمازیوں کے بارے میں، ایسے روزے داروں کے بارے میں، ایسی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ وہ دین سے اس طرح سے خارج ہو جائیں گے، دین سے اس طرح سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ارے یہ نماز پڑھنے والے تھے، یہ روزہ رکھنے والے تھے، یہ تلاوت کرنے والے تھے، لیکن یہ سارے اعمال صالحہ کے باوجود رسول اکرم ان کو صاحب ایمان ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہے؟ آپ فرما رہے ہیں وہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اس طرح سے دین سے نکل جائیں گے جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، مسلم میں ایک علامت تو ہے تحلیق الراس، یہ لفظ آپ یاد رکھیں، تحلیق الراس، بولیے۔ یہ جو گمراہ ہوں گے، بد مذہب ہوں گے، بڑی نماز پڑھیں گے، بڑی مسجدیں تعمیر کریں گے، قال اللہ و قال رسول کہیں گے، ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ ان کا سر مڑا ہوا ہوگا، اور دوسری علامت مسلم کے الفاظ ہیں مشمر الازار، مشمر الازار، ان کے پاجامے اونچے اونچے ہوں گے، ان کے پاجامے اونچے اونچے ہوں گے۔ گروہ منافقین کی یہ علامت بیان کی گئی ہے۔ آج آپ اپنے دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علامت کس کے یہاں نظر آ رہی ہے؟ یہ تو ہمارے یاروں نے مذاق بنا دیا، بڑے بھائی کا کرتا، چھوٹے بھائی کا پاجامہ، نہیں، یہ ایک اہم علامت منافقین کی بیان کی گئی ہے، اسے انتہائی سیریس طور پہ بیان کرنا چاہیے اور اہمیت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا مشمر الازار، ان کے پاجامے اونچے اونچے ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ گروہ اس دور میں بھی قرآن سے ایسا مواد نکالتا تھا کہ نبی کی بے بسی ثابت کی جا سکے، قرآن سے ایسا مواد نکالتا تھا جس سے نبی کا علم غیب کی نفی ثابت کی جا سکے۔ وہ روایت بھی تم نے سنی ہوگی کہ ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ کیا کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے؟ تو کیا وہ تعویذ دینے کے لیے آئے تھے؟ بولیے،
کیا وہ اس لیے آئے تھے کہ آپ چلیں اور ہمارے ساتھ تلاش کریں؟ نہیں، صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ یہ زحمت بھی وہ دینا گوارا نہیں کر سکے تھے۔ وہ کیوں آئے تھے؟ جس مقصد کے تحت آئے تھے، سرکار نے فوراً ان کے اس مقصد کی تکمیل فرمائی۔ فرمایا جاؤ فلاں جگہ ایک درخت کی ٹہنی میں تمہارے اونٹ کی لگام اٹکی ہوئی ہے۔ وہ صحابی رسول تو چلے گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا، یہ آپ نے کیسے کہا کہ وہاں ہے وہ اونٹ؟ یہ غیب ہے، غیب غیر اللہ نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کو رسول کی حیثیت سے مانتے ہیں، اللہ کی حیثیت سے نہیں مانتے، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ فلاں جگہ اونٹ موجود ہے؟ نہیں، ان کا جو عقیدہ تھا اس عقیدے کی بنیاد پر وہ دوڑے دوڑے گئے اور جہاں آپ نے فرما دیا تھا وہیں پر جو ہے وہ اپنے اونٹ کو پا لیا۔ لیکن ایک گروپ اسی دور میں تھا، ایک گروپ اسی زمانے میں تھا، اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ آج بھی دو مسجدیں ہیں، ایک مسجد سے ایسی تقریر ہو رہی ہے جیسی وہ صحابی رسول کی تھی، اور ایک مسجد سے ایسی تقریر ہو رہی ہے جیسی اب میں بیان کر رہا ہوں۔ کچھ منافقین تھے، انہوں نے کہا دیکھا محمد جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے خبر دے رہے کہ فلاں جگہ اونٹ ہے، ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم منافق ہیں، انہی کے ساتھ رہتے ہیں، آج تک ہم کو تو پہچان نہیں سکے اور کہہ رہے کہ وہاں فلاں جگہ تمہارا اونٹ ہے۔ صحابہ نے یہ سن لیا، جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود یہ کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی سرکار کو معلوم ہوا کہ میرے علم میں غیب پہ تان کیا جا رہا ہے، بلایا ان کو، پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ لیکن ان کے اس عمل کی بنیاد پر قرآن نازل ہوا اور ایسے استہزاء کرنے والوں کو قرآن نے منافقین کے صف میں کھڑا کر دیا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ آپ حضرت عمر کے واقعے پر غور کریں، وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، عبسہ وتولیٰ قرآن کے سورے ہیں، اگر وہ پڑھ رہا تھا تو کیا جرم کیا، لیکن امیر المومنین نے صرف اس سورے کی تلاوت کی بنیاد پر اس کی گردن مار دی۔ یہ دو گروہ اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک گروہ نبی کی عظمت کے لیے قرآن کی آیتیں تلاش کرتا ہے، نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے حدیث کے ذخیرے میں روایتیں تلاش کرتا ہے۔ ایک گروہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے جو قرآن اور حدیث میں جان بوجھ کے ایسا مواد تلاش کرتا ہے کہ نبی کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، نبی کو غیب حاصل نہیں ہے، نبی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ سنو، آج بھی آپ کو یہ صفت نظر آ جائے گی۔ ہم قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے، ارے بولو، اور کچھ لوگ قرآن و سنت سے ثابت کریں نبی کو غیب نہیں ہے۔ ہم نبی کی عظمت ثابت کر رہے ہیں، وہ اس عظمت کی نفی کے لیے دلیلیں لا رہے ہیں۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے، قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں نبی کو اپنی بیٹی کو بھی بخشوا نہیں سکتے۔ اس طرح کی روایتیں ہم بھی بیان کر رہے ہیں، وہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ ہم حضور کے حاضر و ناظر ہونے کی عظیم صفت بیان کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے ہی مواد لا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں۔ اسی طرح سے ہم حضور کی شفاعت کے قائل ہیں کہ جس گناہ گار کے وجود پر قیامت کے دن ان کی نگاہ پڑے گی، اللہ اس گناہ گار کو بخش دے گا۔ شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت قیامت کے دن ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں۔ ہم تو یہ ثابت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ ثابت کرتے نہیں نبی تو اپنی بیٹی کے بھی کام نہیں آ سکیں گے قیامت کے دن۔ اسی طرح سے ہم جلوس نکال رہے ہیں نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے۔ ہمارا موقف یہ ہے وَتُعَظِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ یہ جلوس نبی کی تعظیم کے لیے ہے، نبی کی توقیر کے لیے ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو گئی تو جلوس نکالنا قرآن کی اسی آیت کے مطابق ہوگا، اور وہ نبی کی عظمت ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اس لیے قرآن و سنت سے ایسا مواد لائیں گے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تو بدعت ہے، یہ تو حرام ہے،
یہ ناجائز ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس زمانے سے دو گروہ چلے آ رہے ہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے نا کہ علم غیب کے اوپر ایک وہابی دیوبندی سے ایک سنی عالم کا مناظرہ ہونا تھا۔ جو ٹیم حکم مقرر کی گئی تھی، انہوں نے رات میں جائزہ لیا کہ دونوں مولوی اپنے اپنے کمرے میں آج کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھیں۔ سنی عالم کے پاس گئے، وہ نبی کا علم غیب ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں نکال رہا ہے، حدیثیں نکال رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اور جب ذوالخویسر زمانہ کے پاس گئے تو وہ قرآن اور حدیث سے ایسی آیتیں حدیثیں نکالنے کی جدوجہد کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، ریکارڈ تیار کر رہا تھا کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم تو بڑی غلط فہمی میں تھے، اب مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ ارے یہ نبی کی عظمت ثابت کرنا چاہتا ہے اور یہ نبی کی تنقید ثابت کرنا چاہتا ہے، ہم عظمت ثابت کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جو آپ کو ایک صدمہ ہوا، اس محلے کے نوجوان مشتعل ہو گئے، اس لیے مشتعل ہوئے تھے کہ وہ ہمارے گھر کے تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے جب مسجد کے ساؤنڈ سے یہ سنا کہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے کہ حضور نے اپنے بارے میں فرما دیا کہ میں اپنی بھی جان کر کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنی بھی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی مختار ہیں، سب کچھ عطا کر سکتے ہیں، قرآن کا یہ معنی بیان کیا گیا، غلط معنی بیان کیا گیا۔ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ذوالخویسر زمانہ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیٹی کے بارے میں فرما دیا تھا کہ بیٹی تو اچھے عمل کر ورنہ قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب اگر آپ ان کو پکڑ کے پوچھیں گے وہ حدیث میں دکھا دیں گے کہ دیکھو حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بھی کام نہیں آ سکوں گا، بیٹی تو نیک عمل کر، دنیا میں تجھے جو چاہیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، آخرت میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي والی آیت پیش کی گئی، کہا گیا نبی کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ تم کہہ دو نبی کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو جو اپنی جان کے مالک نہیں ہو وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں۔ یہ معنی غلط بیان کیا گیا، قرآن و سنت کی یہ تشریح 1400 سالہ تشریح کے خلاف کی گئی ہے۔ اس طرح سے اگر قرآن و سنت کی تشریح کی گئی تو سن لو، اللہ کی ذات پر بھی، اللہ کی عظمت پر بھی ضرب لگانے کا لوگوں کو موقع ملے گا۔ بس میں کچھ مثالیں دے کے جو ہے وہ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا جاتا ہے۔ کوئی ایک مجرد آیت پورے قرآن کے تناظر کو چھوڑ کے اگر سمجھی جائے گی آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن کو پورے قرآن کے تناظر میں سمجھنا چاہیے، حدیث کو حدیث کے پورے ذخیرے کے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ لوگوں نے مجرد بیان کر کے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سنو، تم نبی کا انکار کرتے ہو قرآن سے، اگر کوئی اسی روش کو اختیار کر لے تو اللہ کے علم غیب کا بھی وہ انکار کرنا شروع کر دے گا اور قرآن سے دلیل دے گا کہ اللہ بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ ایک قانون خود قرآن میں بیان کیا گیا ہے، وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ بہت لوگوں کو اسی سے جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن سے ہی لوگ ہدایت بھی پائیں گے، گمراہ بھی ہوں گے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، جب کسی مولوی کو دیکھو کہ وہ قرآن لے کے کھڑا ہے، قرآن سنا کے آپ کو مرعوب کر رہا ہے، تو آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ یہ مولوی قرآن سے ہدایت پانے والا ہے یا گمراہ ہونے والا ہے۔ لیکن آپ کی کمزوری یہ ہے کہ بس قرآن اٹریکٹ کر رہا ہے، قرآن دیکھ لیا آپ نے ہاتھ میں، وہ ذاکر نائک جسے اردو بولنے کا شعور نہیں ہے، جسے عربی کی عین سے بھی واقفیت نہیں ہے، وہ قرآن لے کے بخاری مسلم اور قرآن
اور آپ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، لوگ قرآن سے خود گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور حدیثیں علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے۔ حضرت علامہ مفتی شعیب رضا صاحب موجود ہیں، مفتی حسن رضا صاحب موجود ہیں، پوچھئے حدیث کے بارے میں فرمایا گیا الاحادیث مضلہ الا للفقہاء، حدیثیں گمراہ کر دیتی ہے غیر فقیہ کو۔ حدیث سے بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اگر قرآن و سنت کا صحیح فہم نہ ہو تو حدیثیں پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جس طرح سے نبی کی عظمت گھٹانے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، آج اسی تال و سر میں کچھ مثالیں آپ کو دوں۔ اگر کوئی شخص انکار کرنا چاہے کہ اللہ کو بھی غیب نہیں ہے، اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں؟ ارے بولیے زور سے، ہاتھ اٹھائیں، اللہ عالم الغیب ہے؟ بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ لیکن اگر میں قرآن کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ کو بھی غیب نہیں ہے، معاذ اللہ، اس کی غلط تشریح ہوگی، غلط جو ہے وہ تعبیر ہوگی، تو پھر آپ جو ہے وہ قرآن سے بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثال دے رہا ہوں قرآن کی، پوری گفتگو میری ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سے میں کہوں گا کہ کوئی فتویٰ لگتا ہو تو لگائیں، اس لیے کہ بات بڑی مشکل اور بڑی کٹھن ہے اور بڑی علمی ہے، لیکن میں وضاحت کر دوں گا پوری۔ اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت پورے قرآن کے تناظر میں نہ سمجھی جائے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ جب پروردگار عالم نے فرمایا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب میں نے آدم کو بنایا، جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا، ان کو وجود بخشا گیا، تو اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس کو چھوڑ کر۔ کس کو چھوڑ کر؟ چھوڑ کر۔ اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کیا، واستکبر، غرور کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ آدم کو سجدہ نہیں کیا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا وہ سمجھتا تھا کہ بس یہی جو ہے وہ عین توحید ہے، اور سجدہ تعظیمی کے جواز کا اس وقت سجدہ تعظیمی عند اللہ جائز تھا، اسی لیے حکم دیا گیا تھا تعظیم کے لیے۔ اس نے انکار کیا کہ نہیں اللہ میں صرف تجھے سجدہ کروں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ تو ایک تفصیلی واقعہ ہے جو قرآن میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اس نے نہیں کیا تو پروردگار عالم نے فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، شیطان کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اگر اللہ کو علم غیب ہے تو اللہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے شیطان سے کہ شیطان کس چیز نے تجھے روکا؟ یہ سوال اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا؟ تو شیطان یہ نہیں کہتا ہے اللہ تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تو جانتا ہے میں کیوں نہیں کیا، میں نہیں بتاؤں گا۔ لیکن شیطان نے اس کا جواب دیا جس سے اللہ کے علم غیب کی نفی کا استدلال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان بھی یہ سمجھ رہا تھا معاذ اللہ کہ اس سے اللہ کو نہیں معلوم۔ اس نے کہا قال انا خیر منہ، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس سوال کا جواب دیا کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مٹی سے افضل آگ ہے، میں آگ سے پیدا ہونے والا ہوں تو میں افضل ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس کے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ کس چیز نے تجھے روکا؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟
اس کے بعد قرآن میں پورا جو ہے واقعہ بیان کیا گیا ہے، میں شارٹ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر پروردگار عالم نے اسے جنت سے نکال دیا، فرمایا جا تو راندہ درگاہ ہو گیا، تو مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، تیری گردن میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا، نکل جا جنت سے۔ جب اسے جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے پھر کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ کیا کہا اس نے؟ قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، ہاں جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ جیسے ہی اللہ کی بارگاہ سے مہلت دے دینے کا فیصلہ ہوا، اسی وقت شیطان نے کہا اے اللہ اب میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرا نافرمان بناؤں گا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب یہاں کوئی یہ استدلال کر سکتا ہے کہ اگر اللہ کو علم غیب ہوتا تو معاذ اللہ یہاں تو اللہ دھوکہ کھا گیا۔ شیطان نے جب پوچھا کہ مجھے مہلت دے دے تو اللہ معاذ اللہ سمجھ نہیں سکتا معاذ اللہ کہ یہ کیوں مہلت مانگ رہا ہے۔ مہلت دے دی، پھر اس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ بتاؤ اگر قرآن کی ان آیتوں کی بنیاد پر کوئی یہ معنی بیان کرنے لگے، کوئی یہ مفہوم بیان کرنے لگے، کوئی یہ تفسیر بیان کرنے لگے تو اللہ کی ذات پر اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے پورے واقعے شیطان پر اعتراض ہوگا کہ اگر اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو یہ سب کچھ معلوم ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، کلی جزوی ہر شے کا علم اسے ہے، تو جب شیطان کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ یہ بعد میں نکالا جائے گا، مردود ہوگا، میں سجدے کا حکم دوں گا، یہ انکار کرے گا، اس کے بعد جنت سے نکالا جائے گا، تو اللہ نے شیطان کو جنت میں داخل کیوں کیا؟ ہے یعنی مضبوط اعتراض؟ بتاؤ۔ ایک بدھی سایہ تھا ہمارے پاس، اس نے اسی طرح کی آیتوں کو جمع کر کے آ کے ہم سے گفتگو کر رہا اور یہی ساری باتیں پیش کر رہا کہ شیطان کو کیوں جنت میں ڈالا گیا۔ اللہ کو کیا معلوم نہیں تھا تمہارے خدا کو کہ بعد میں یہ ہونے والا ہے؟ اور اگر کوئی معاذ اللہ جس طرح سے آج دیوبندی کر رہے ہیں، جس طرح سے آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے کر رہے ہیں، اسی روش پر اتر آئے تو کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کو بھی جو ہے وہ علم غیب نہیں ہے۔ ایک طرف تو اللہ کے علم غیب کی آیتیں ہیں اور پھر وہ ان آیتوں سے ثابت کرے گا کہ اللہ کو علم غیب ہوتا تو یہ سب کیوں ہوتا، کیوں جنت میں داخل کیا گیا، کیوں اس کی عزت کروائی گئی، کیوں فرشتوں کا استاد بنایا گیا، کیوں فرشتے اس کی تعظیم کرتے تھے۔ آنے والے کل میں جو کچھ ہونے والا ہے اگر اللہ کے علم میں تھا تو اللہ نے وہ یہ عزت کیوں دی، یہ وقار کیوں دیا، یہ تعظیم کیوں دی؟ اعتراض ہوگا یا نہیں؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، قرآن میں دوسری جگہ ہے جب حضرت موسیٰ کا مکالمہ ہوا اللہ سے، تو اس وقت حضرت موسیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن سے گمراہ ہونے والا اس سے یہ استدلال کر سکتا ہے کہ اللہ کے علم غیب کی بات تو جانے دو، معلوم ہوتا ہے تمہارے خدا کو دکھتا بھی نہیں ہے، بصیر میں نہیں ہے تمہارا خدا۔ اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کچھ تھا تو وہ کوئی سوئی تو نہیں تھی ہاتھ میں جو پوچھا جا رہا تھا، کیوں نہیں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ عصا ہے؟ کیوں سوال کیا؟ کیوں سوال کیا؟ اس آیت سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ عالم الغیب کو جانے دو، بصیر بھی نہیں ہے، خبیر بھی نہیں ہے، اسے تو معاذ اللہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تو کیوں پوچھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو تو علیم و بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ تحت الثری میں چلنے والی ایک چوٹی کے دل میں اگر 100 خیالات آئے تو 100 کے 100 خیالات پر اللہ واقف ہوتا ہے۔ چوٹی کے دل میں وہ ایسا عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن یہاں پوچھ رہا ہے پروردگار عالم ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال اگر کوئی معاذ اللہ اس سوال کو اللہ کے جہل کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرے، کیا جواب دیں گے وہابی اور دیوبندی؟
اس طرح سے غلط معنی بیان کیا جاتا ہے قرآن کا، حدیثوں کا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، حدیث سے اللہ کے علم غیب کی نفی اگر کوئی ثابت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ امام مسلم نے باب التحلیل میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں آپ کو زبانی جو ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ایسی مجلس کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا، اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا، اور پھر جب وہ اس مجلس کو پا لیتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں۔ کہاں اٹھتے ہیں؟ اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے من این جئتم، تم کہاں سے آئے؟ کیا پوچھتا ہے اللہ؟ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ اللہ پوچھتا ہے من این جئتم۔ اس بلڈنگ والے اگر اس جلسے میں آئے ہوں گے یہ بول کر کہ میں نیچے جا رہا ہوں جلسہ سننے کے لیے، اب جب ختم ہوگا جلسہ، صلاۃ و سلام کے بعد آپ اپنے گھر جائیں گے تو آپ کی والدہ، آپ کی بیوی یہ پوچھے گی کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بولو، پوچھے گی؟ نہیں پوچھے گی، اسے معلوم ہے کہ وہ کہاں پہ۔ یہ تو وہ عورت پوچھے گی کہ جو شوہر یا جو بیٹا اپنی ماں کو بتائے بغیر آ گیا ہو۔ اب رات میں جب وہ تاخیر سے جائے گا تو ماں پوچھے گی من این جئتا یا ابنی، اے میرے بیٹے تم کہاں سے آئے؟ لیکن جس ماں کو پتا ہے، جو ماں بلڈنگ سے دیکھ رہی ہے، وہ ماں کبھی پوچھے گی کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ پروردگار عالم پوچھ رہا ہے من این جئتم یا ملائکہ، تم کہاں سے آ رہے ہو اے فرشتے؟ پھر فرشتے بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تجھے سب پتا ہے کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے کہ اللہ ہم ایک ایسی مجلس میں گئے تھے جہاں لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری تحلیل کر رہے تھے، اور ہم اس مجلس سے آ رہے ہیں۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ محفل جہاں سے تم آ رہے ہو، نیکسٹ کوشچن اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس مجلس میں لوگ جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم تیسرا کوشچن کرتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چوتھا سوال کرتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت کو دیکھ لیں تو اس کے اور شدت سے مشتاق ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اچھا یہ 4 سوال ہو گئے۔ پھر پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کس چیز سے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پروردگار عالم چھٹا سوال کرتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر پروردگار عالم 7واں سوال کرتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اور زیادہ شدت سے اس سے پناہ مانگنے لگ جائیں۔ جب پروردگار عالم نے یہ سارے سوال کیے، جواب دیا گیا فرشتوں کی طرف سے، تو پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، وہ مجلس جہاں سے اٹھ کر تم آ رہے ہو اور اس مجلس کی یہ کیفیت بیان کر رہے ہو، سنو اس مجلس میں شریک ہر فرد کو ہم نے بخش دیا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں انشاءاللہ اس محفل میں بھی ایسے فرشتے ہیں، یہ جب جائیں گے تو ہماری مغفرت کا پروانہ آئے گا اوپر سے انشاءاللہ۔ یہ ہو گئی روایت۔ ایک اور نقطہ اس میں آپ کو بتا دوں، امام بخاری نے بھی اسے بیان کیا، امام مسلم نے بھی بیان کیا کہ پھر فرشتوں نے ایک جز اور بیان کیا، گویا وہ رہ گیا تھا۔
یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ کی بھی نظر نہیں گئی، معاذ اللہ وہاں اللہ بھی نہیں جان سکا۔ اعتراض کرنے والا اس حدیث کی بنیاد پر یہ اعتراض کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو نے ان کو مغفرت کا پروانہ دے دیا جو وہاں ذکر کر رہے تھے۔ ایک ایسا بھی شخص تھا جو ان ذاکرین میں شامل نہیں تھا لیکن اپنی کسی حاجت کے لیے وہاں آیا تھا، تو اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک جز چھٹ گیا تھا، فرشتوں نے اسے بیان کر کے اس کا بھی حکم معلوم کرنا چاہا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی حاجت کے لیے وہاں آیا تھا، جاؤ میں نے اسے بھی بخش دیا، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ بتاؤ اس روایت سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے تو اتنے سوالات اللہ نے کیوں کیے؟ زمین پر منعقد ہونے والی ذاکرین کی وہ محفل اللہ کی نگاہوں سے کیسے اجھلتی، اللہ کے علم سے کیسے غائب کی معاذ اللہ۔ بتاؤ بخاری مسلم اور اس صحیح حدیث سے اگر کوئی معاذ اللہ کے علم غیب کا انکار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کیا جواب دو گے آپ بتاؤ؟ یا ان لوگوں سے پوچھو جو مسجدوں میں گلا پھاڑ پھاڑ کے اس طرح کی آیتیں حدیثیں بیان کر کے ایک طرفہ مفہوم بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف کی روایتوں کو نہیں بیان کرتے، ان سے پوچھو جا کے کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ساری غیر مقلدیت کو چیلنج کیجئے، دیوبندیت کو چیلنج کیجئے کہ ان روایتوں کا کیا جواب جو دیا جائے۔ ابھی حضرت نے کھانے کے دوران ایک روایت سنائی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام شیطان آیا، ان کے پاس شیطان آیا، شیطان نے کہا کہ میں 5 باتیں آپ کو میں جانتا ہوں بڑی اہم اور قیمتی، 3 بتاؤں گا 2 نہیں بتاؤں گا، 3 بتاؤں گا 2 نہیں بتاؤں گا۔ حضرت آیا کو کہنا چاہیے میں تیرا محتاج ہی نہیں ہوں، اللہ مجھے بتا دے گا، لیکن اللہ نے اس وقت کہا کہ اے یحییٰ اس سے کہو کہ وہ 3 جو بتانا چاہتا ہے وہ نہ بتائے، جو 2 نہیں بتانا چاہتا وہی بتا دے۔ اب کوئی کہے گا دیکھو اللہ کو بھی علم نہیں شیطان کیا بتانا چاہتا تھا، کیا چھپانا چاہتا تھا، کیا بتانا چاہتا تھا، کیا چھپانا چاہتا تھا۔ علم ہوتا تو اللہ کہتا خبردار اس خبیث ملعون سے کچھ نہ پوچھنا، اے یحییٰ تم میرے پیغمبر ہو، لو میں بتا دیتا ہوں تمہیں۔ لیکن یہ کہنا اس سے کوئی گمراہ، کوئی بددین، اسلام کا دشمن، قرآن و سنت کا منکر، اللہ کی عظمتوں کا منکر یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ کو اگر معلوم ہوتا تو اللہ کہتا مت پوچھو اس سے، یہ لو میں بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ حسد اور لالچ یہ 2 چیزیں ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، بے شمار انبیاء کو قتل کر دیا گیا۔ حضور تاج الشریعہ کے داماد مفتی شعیب رضا صاحب بیٹھے ہوئے، پوچھئے اس سرزمین پر اللہ نے انہیں بھیجا اپنا پیغام، حق کا پیغام عام کرنے کے لیے، لوگوں نے قتل کر دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا خدا اگر اتنا با اختیار تھا تو اپنے نبی کو کیوں نہیں بچا لیا؟ جس طرح سے آج یہ کہتے ہیں کہ نبی اگر صاحب اختیار ہے تو میدان کربلا میں ان کے نواسے کے ساتھ جو کچھ کیا گیا کیوں نہیں بچا لیا؟ ارے بتاؤ انبیاء کو جو شہید کیا گیا، غیر مقلدوں تم بھی بتاؤ، دیوبندیوں تم بھی بتاؤ، اللہ نے ان پیغمبروں کو کیوں نہیں بچا لیا؟ اور پھر علم غیب کے اوپر پھر اس سے استدلال ہوگا کہ اس کا مطلب اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کو بھیجوں گا دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اور یہ مار دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ کسی کو چٹھی لے کے، پیغام لے کے ایسی جگہ، ایسے علاقے میں، ایسے گھر میں بھیجیں گے جہاں چٹھی لے کے جانے والا واپس ہی نہ آئے، ملک اعظم پہنچ جائے؟ اگر آپ کو علم ہے تو آپ کہیں بھیجیں گے اسی جگہ؟ کوئی یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ اللہ کو اگر خبر ہوتی تو اپنے نبی کو وہاں بھیجتا ہی نہیں، قتل کر دیا گیا معاذ اللہ۔ ارے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 360 بت تھے کعبے میں، کیوں مشیت گوارا کر رہی تھی؟ اللہ کیوں گوارا کر رہا تھا؟ کیا اس زمانے میں اللہ بے بس تھا؟ کیا اللہ کی قدرت اس زمانے میں نہیں تھی؟ کیوں گوارا کیا گیا؟ پھر رحمت عالم آئے اور انہوں نے جو ہے وہ بتوں سے پاک کیا۔ ایک طویل زمانے تک یہ گندگی، یہ نجاست، یہ بتوں کے وجود کو برداشت کیا گیا۔ کیا اس سے اللہ کی عدم قدرت کا کوئی استدلال کرے تو تم اس کا کوئی جواب دے سکتے ہو؟ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کو اختیار ہوتا تو کربلا میں بے دردی کے ساتھ ان کا نواسا مارا نہ جاتا۔ ارے یہ اعتراض اصحاب ایمان کا نہیں ہے، یہ
ایک بہت بڑا پادری تھا، کسی زمانے میں ہندوستان میں بڑا ہنگامہ مچا رکھا تھا اس نے، اس کا نام تھا شاید فاؤنڈر۔ وہ اردو بھی جانتا تھا، عربی بھی جانتا تھا، فارسی بھی جانتا تھا، قرآن و سنت پہ بڑی گہری نظر تھی۔ ہندوستان آیا، اجتماع کر کے اس نے جو ہے اسلام کے خلاف تقریریں کی، بہکایا لوگوں کو۔ علامہ رحمت اللہ کیرانوی وہ میدان میں آئے، فاؤنڈر کو انہوں نے چیلنج کیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو۔ فاؤنڈر نے جو ہے وہ بڑے نخوتوں کے ساتھ کہا کہ ہاں تم کون سی چیز ہو، آؤ میرے سامنے پتہ چل جائے گا۔ مناظرہ ہوا، اسٹیج لگا، ایک طرف عیسائی پادری تھا، دوسری طرف مولانا رحمت اللہ کیرانوی تھے۔ مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، انگریزوں کے دور کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس نے فاؤنڈر نے کہا رحمت اللہ یہ بتاؤ تمہارے نبی اس وقت کہاں ہیں؟ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے کہا کہ میرے نبی اس وقت جنت الفردوس میں ہیں۔ پھر فاؤنڈر نے کہا اچھا کربلا کی دھرتی پر جس وقت ان کے نواسے کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت تمہارے نبی کہاں تھے؟ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی سمجھ رہے تھے یہ کیا کہنا چاہتا ہے، خاموش ہو گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمارے مناظر کو شاید جواب نہیں آ رہا ہے۔ فاؤنڈر اس کے حوصلے بلند ہو گئے، رحمت اللہ جواب دو، ماتا کا یوں پیر سے جلدی جواب دو، جلدی جواب دو، جلدی جواب دو۔ مولانا خاموش تھے۔ پھر اس کے بعد مولانا نے کہا کہ اس وقت بھی میرے نبی جنت میں اللہ کے پاس تھے۔ اچھا تو پھر جب تمہارے نبی زندہ ہیں اور جنت میں ہیں تو کربلا کی وادی میں جب ان کے بیٹے کو شہید کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں مدد کی؟ اب مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے کہا کہ ہمارے نبی نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میرا بیٹا حسین بہت مشکل میں ہے، اسے بچا لے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد میں اپنے بیٹے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھنے سے نہیں بچا سکا تو تمہارے بیٹے حسین کو کیسے بچا سکا؟ اب گھبرا گیا وہ پادری، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا، یہ استدلال کیا۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں، سننے کے لیے تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن بالکل اسی نوعیت کا اعتراض نبی کی عظمت گھٹانے کے لیے آج وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو اہل توحید کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند کہہ رہے ہیں۔ یہ گروہ منافقین ہے۔ ارے سنو، تم سے معنی غلط بیان کیا گیا۔ یہ جو کہا گیا کہ محمد نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ میں کچھ کام نہ آ سکوں گا، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ نبی کا کہنے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ ارے میرے نبی کا تو حال یہ ہے کہ قیامت میں ہم جیسے گناہگاروں کو شفاعت نصیب ہوگی۔ اس کا کئی جواب دیا ہے ہمارے علماء نے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کو یہ مقام عطا نہیں کیا گیا تھا۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ نیکیوں پر برانگیختہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ تم بھی نیکیاں کرنا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ میرا باپ نبی ہے اس لیے میں گناہ کروں یا کچھ بھی کروں بخشی جاؤں گی۔ یہ نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے، نیکیوں کا مزاج بنانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے کہا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت اگر تم اسے مان لو گے ان حدیثوں کا کیا جواب دو گے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبیدہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ یہ 10 اصحاب تو دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے جب یہ آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا آپ کو ہم اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے اے محبوب، قیامت قائم تو ہونے دو، اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے یہ آیت نازل ہوئی، اسے دیکھا، خوش ہو گئے کہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے جو راتوں میں آنسو بہاتا ہوں، آج موقع ہے اپنی بات اللہ کی بارگاہ میں منوا لینے کا۔ آج کی اے اللہ واقعی تو مجھے اتنا عطا کرے گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ اے اللہ ایک بھی امتی میرا اگر جہنم
اپنی بیٹی کو وہ نہیں بچا سکیں گے؟ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکیں گے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو بخاری کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب قرار دیتے ہیں؟ کیا ان جاہلوں کو یہ روایت نہیں معلوم؟ امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب و شفاعت النبی لابی طالب، اٹھا کے دیکھیے مسلم، ابو طالب کی شفاعت کا باب، ابو طالب کی شفاعت کا باب۔ کافر کو بھی شفاعت نصیب ہوگی؟ ارے نبی کی عظمت کا انکار کرنے والوں، بیٹی کے حق میں بھی شفاعت کا انکار کرنے والوں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے نبی کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ ابو طالب جیسے کافر بھی وہ شفاعت کریں گے۔ امام مسلم نے باب باندھا، پتہ یہ چلا کہ امام مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کافر کی بھی شفاعت کر سکتے ہیں۔ مسلم اٹھا کر دیکھیے، 4-5 سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے ابو طالب کے انتقال کے بعد، کہا یا رسول اللہ ابو طالب اسلام نہیں لائے، ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا، لیکن وہ آپ کے لیے لڑتے تھے، آپ کی حمایت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کی نصرت کرتے تھے، کفر پہ مرے، ان کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ کو فرما دینا چاہیے تھا کہ میری بیٹی فاطمہ صاحب ایمان ہے، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ ابو طالب کافر کے لیے میں کیا کروں گا، کیا کروں گا؟ صحابہ کو کہنا چاہیے تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کافر کی شفاعت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کافر کو نفع پہنچانے کے، ارے میں اپنی بیٹی کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نہیں، خدا رب ذوالجلال کی قسم، بخاری اٹھا کر دیکھے، مسلم اٹھا کر دیکھے، سرکار نے جیسے یہ سنا فرمایا نام، ہاں میری شفاعت انہیں بھی نصیب ہوگی۔ وہ پورے جہنم میں تھے، نچلے طبقے میں تھے، فَأَخْرَجْتُهُ إِلَىٰ ظَهْرًا، میں نے اٹھایا، نکالا، ابو طالب کو پورا جہنم سے نکال لیا، اب ان کے صرف پیر جہنم میں تھے، پیر جہنم میں۔ ارے کافر کو نفع پہنچا رہے ہیں، قیامت کے دن ابو طالب کو بخشوائیں گے، اس اعتبار سے شفاعت اس اعتبار سے ہوگی کہ ان کے احسانات کا بدلہ، ان کی قربانیوں کا بدلہ، ان کے احسانات کا بدلہ نبی اس طرح سے دیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، میں اسے پورا جہنم میں جلنے نہیں دوں گا۔ کافر ہے وہ جہنم میں رہے گا، تیرا قانون ہے، وہ قانون بھی پورا ہوگا، پورے وجود کو نکال لیا، صرف پیروں کو باقی رکھا، نکال لیا۔ یہ روایتیں نظر نہیں آتی ان مولویوں کو، ان ملاؤں کو جو نبی کی عظمت گھٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہاں تمہارے کام نہیں آئیں گے، وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، ہمارے کام آئیں گے۔ شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں۔ ارے سنو، حدیث میں ہے من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر واجب ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ ارے بھیونڈی کا ایک ایرا خیرا، ارے بھیونڈی کا ایک نتو خیرا، بھیونڈی کا ایک لوم چلانے والا، جھاڑو مارنے والا، پیسہ جمع کر لے، عمرہ کر کے نبی کی قبر کی زیارت کر لے، تو اب اس حدیث شروع سے من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، میں اس کی بخشش کروں گا، شفاعت کروں گا جس نے میری قبر کی زیارت کی۔ تمہیں نصیب ہو جائے گی شفاعت، اور ان کی بیٹی کو نصیب نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اس طرح کی حدیثیں بیان کر کے یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ جب کوئی مولوی اس طرح کی روایتیں، حدیثیں، قرآن کی آیتیں بیان کرے تو اس کو پکڑو اور اس سے کہو کہ تو کیا بکواس کر رہا ہے۔ یہ معنی، یہ مفہوم 14 سالوں میں جو شارحین احادیث گزرے ہیں، جو مفسرین قرآن گزرے ہیں، کیا انہوں نے یہی معنی بتایا ہے؟ کیا حدیث کی یہی شرح کی ہے؟ اس سے یہ پوچھو، خوب جو ہے وہ کھل جائے گا کہ یہ کتنے بڑے سلفی ہیں کہ غلطی ہے۔ سلف سے ان کا کوئی تعلق نہیں، سلف کے عقیدے کے خلاف ہے ان کا مذہب، سلف کے عقیدے کے خلاف ہے۔ میں اگر چاہوں تو ہر عقیدے پر قرآن اور سنت سے اسی طور پر بیان کر سکتا ہوں، دلائل دے سکتا ہوں۔ ہمارا ہر عقیدہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ مجاہد سنیت جو اعلان مولانا محمد یوسف رضا قادری صاحب سے وہاں بھی دیوبندیوں کے اعتراضات کی کا جواب قرآن و حدیث سے سماعت کر رہے تھے. اب حضور تاج الشریعہ کے داماد اور حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب رضا نعیمی صاحب سے اللہ تعالیٰ برکاتہ القدسیہ بیان فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور حضرت کی معروضات سنائیں. عزیزان گرامی، میں نے بتایا کہ آج ہمارے درمیان وہ عظیم ذات موجود ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کے جانشین حضور تاج الشریعہ کی نظر انتخاب کی ایک طرف اٹھی. علم کو دیکھا ہوگا، فضل کو دیکھا ہوگا، وجاہت کو دیکھا ہوگا، ہر چیز کو دیکھا ہوگا، اور یہ واقعی علم و فضل کے جبل شامخ ہیں اور ہماری جماعت کا قاضی سرمایہ ہیں اور مفتی ہیں. مفتی واقعی مفتی، صرف 1 فٹ کی سند لے کے گھومنے والے مفتی نہیں کہ بہار شریعت پر بھی نظر نہ ہو. یہ وہ مفتی ہیں کہ آپ شریعت کا جو چاہو مسائل سے پوچھو، دریافت کرو، اور یہ علم کا فیض اور دریا بڑھائیں گے. تو کوئی نہیں جائے گا، سب بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اس وقت تک سنیں گے جب تک حضرت کا خطاب جاری رہے. حضرت کے خطاب کے استقبال کے لیے نعرہ کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور شعیب رضا صاحب قبلہ. حضرت کو بھی دے دو. رکھے کہ یوں رکھے.